چاہے وہ کوئی اور مولوی کرے، اللہ کے مار سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم دل میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں بھی حافظ قرآن ہوں، اور اس عمر میں حافظ بناؤں جس عمر میں آج کے لونڈوں کو قرآن کریم کے مخرج کی ادائیگی بھی نہیں آتی ہے۔ گواہ ہیں آپ کے بھاگ طاہر کے لوگ اور میرے جتنے رشتہ دار ہیں اور میرے علاقے کے علماء۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، القصہ مختصر، وقت کم ملا اور میں وہ مولوی ہوں جو بہت دیر تک مائک پر بھونکتا بھی نہیں۔ بزرگوں، کلمہ گو بھائیوں، پردے میں تشریف فرمائی عزت دار ماؤں بہنوں، آج کا جلسہ دستار بندی اور بے نام مقرر معروف راہی۔ آج جیسا میں نے اپنے آپ کو کبھی ذلیل بھی نہیں پایا، اور انشاءاللہ معافی کے ساتھ یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے جلسوں میں کم از کم اپنے نفس کو مات دیتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی شرکت نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے سرپنچ آصف صاحب اور آپ کے ہری پور بھاگ طاہر کے کچھ لوگ جن کی محبت میں پیروں میں زنجیر ڈال کر پتہ نہیں، کہتے ہیں نا کہ دیہات میں کس کا منہ دیکھ لیا تھا، وہی والا حال کہ سرسی میں تقریر کرنے کے بعد بھی ان کی 10 کالیں آ گئی ایسی گھسی کہ اسی 10 کال میں میں بھی یہاں کے گھس گیا، اور میں نے اپنے آپ کو اتنا ٹھگا ہوا محسوس پایا آج کہ خدا کی قسم اتنی ذلت اور اتنی رسوائی کبھی میں نے نہیں پائی تھی۔ پھر بھی میرا علاقہ ہے، سماج میرا ہے، سوسائٹی میری ہے، حافظ واصف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے ظرف کو سمجھاتے ہوئے کہ آپ نے ایک بڑا کام کیا۔ مجھ سے حالانکہ ان کی کبھی بات نہیں ہوئی ہے، دوسروں کے ذریعے سے ہی بات کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جلسے ہوں وہاں کسی طرح کی کوئی بات اور نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی کوئی ایسی بات کرے گا چاہے وہ معروف راہی کرے چاہے وہ کوئی اور مولوی کرے، اللہ کے مار سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم دل میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں بھی حافظ قرآن ہوں، اور اس عمر میں حافظ بناؤں جس عمر میں آج کے لونڈوں کو قرآن کریم کے مخرج کی ادائیگی بھی نہیں آتی ہے۔ گواہ ہیں آپ کے بھاگ طاہر کے لوگ اور میرے جتنے رشتہ دار ہیں اور میرے علاقے کے علماء۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، القصہ مختصر، وقت کم ملا اور میں وہ مولوی ہوں جو بہت دیر تک مائک پر بھونکتا بھی نہیں۔ جتنا وقت ملا ہے سرپنچ آصف صاحب نے مجھ سے کہا تھا 15 سے 20 منٹ کے اندر، بھائی ظفرول صاحب نے کہا 10 منٹ کے اندر، اگر واصف صاحب مہر لگا دیں گے تو میں اسی پر گفتگو کر کے ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے بعد ایک مہمان مقرر، میں قدر کرتا ہوں مہمانوں کی، امرتسر پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے علاقے کے چہیتے مقرر حضرت مولانا شاہ عالم صاحب چترویدی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے ان کے وقت کا خیال رکھنا ہے، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ صرف میں آپ سے 2-3 باتیں کروں گا۔ میرے مکھیا جی بھی تشریف رکھتے ہیں اور آپ سب ذمہ دار لوگوں ذمہ داری کے ساتھ، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس تناظر سے پہلے ایک بات یہ کرنی ہے۔ حالات کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں جاگو، نہیں جاگو گے تو نقشے سے بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ ابھی تو یو سی سی کا ایک پڑیا اتراکھنڈ میں لاگو ہوا ہے، تمہارا بہار اور بہار کے صوبائی الیکشن ہونا باقی ہے، اور صوبائی الیکشن میں جو نفرتی پجاری اور نفرتی ٹنگو ہندوستان میں بہت مشہور ہیں، اس نے ایک پڑیا چھوڑا ہے، اور وہ پڑیا اور وہ شگوفہ یہی کہ بہار میں اگر حکومت بن گئی تو بہار بھی وہ دوسرا راجیہ کہلائے گا جس میں یو سی سی لاگو کر دیا جائے گا۔ کسی کو پتہ نہیں، سب کوئی بے صبری کی اور بے خبری کی نیندیں سو رہا ہے، کسی کو اس بات کی طرف فکر بھی نہیں جا رہی کہ یہ یو سی سی اور یکساں سول کوڈ کس پڑیا کا نام ہے۔ جانتے بھی آپ اتراکھنڈ کے مسلمانوں سے پوچھئے، اتراکھنڈ میں جب یو سی سی لاگو کر دیا گیا اب وہاں کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ کیا وہ لوگ قرآن کے تقدس کے مطابق، نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار پائیں گے؟ اور یو سی سی کا جو قانون بنا اور اس قانون میں میرج ایکٹ میں جو ہیر پھیر ہوئے ہیں اس کے مطابق کیا مسلم قانون اور اسلامک لو یہ اس بات کی اجازت
اجازت دیتا ہے، یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ جتنے مقررین ہمارے تشریف لائے، آج کے جلسے میں زیادہ تر بزرگان دین کی تعداد ہے، اللہ سبھی کو سلامت رکھے۔ لیکن میں آپ کو اویئرنیس کرتے ہوئے صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک مشہور آدمی ہے جس کو دنیا بہت گالی دیتی ہے، اور خاص کر ابھی دلی کے الیکشن میں جو انہوں نے 2 کینڈیڈیٹ کرایا تھا، وہ 2 کینڈیڈیٹ کا لڑانا ہماری قوم کے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو حضرت فیس بک میں آ جاتے ہیں، منہ بھی نہیں دھوتے کہ اویسی کو گالی دینا ان کے لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اویسی کو گالی دو کہ فلاں کو گالی دو، لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ کب تک کسی کی غلامی کرو گے؟ کب تک آپ کے پیروں پہ زنجیر پیروں میں غلامی کی زنجیر لٹکی رہے گی؟ کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین؟ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ، آپ جن کافروں کو اپنا دوست بناتے ہو، جن کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مسیح ہو سکتے، خیر خواہ ہو سکتے، ہمارے قائد اور ہمارے دانشور ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ پاک طاہر کی سرزمین آج بھی ہے۔ عیدگاہ میں جب جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مولانا اسرار القاسم نور اللہ مرقدہ اس پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور میں بحیثیت نقیب تھا۔ 3 طلاق کا مسئلہ تھا، 3 طلاق کے بارے میں جو حضرت رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی بات کیوں نہیں اٹھائی؟ جانتے ہو حضرت رحمت اللہ علیہ بہت شرمندہ تھے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق و رحمت فرماوے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہ کہی کہ کانگریس کی دوغلی پالیسی نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کو بند کمرے میں رکھ لوں، اور یہ بات انہوں نے کہی تھی، میں نہیں کہہ رہا، حضرت نے یہ بات کہی تھی۔ آج بھی آپ کے پاک طاہر کے علماء موجود ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے کہا گیا آج لوک سبھا کا جو صدن چلنے والا تھا، صدن کی کارروائی کو روک دیا گیا، یہ کہتے ہوئے حضرت رحمت اللہ علیہ کو روک دیا گیا اور 3 طلاق کو پاس کر لیا گیا۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، ایسے ہی 3 طلاق کے بعد لگاتار اس طرح کے کئی قانون بنتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک پھری اور ایک شوشہ NRC اور CAA کا چھوڑا گیا۔ NRC اور CAA کی سب سے پہلی بنیاد اور احتجاج اور پروٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے اگر کسی جگہ کا انتخاب ہوا تو علامہ اقبال کے منظور نظر جگہ کون سی جگہ؟ وہ شاہین باغ کی جگہ ہے، جس شاہین باغ کو اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کئی اشعار لکھے تھے۔ وہ شاہین باغ احتجاج اور پروٹیسٹ اور دھرنا کے لیے سب سے پہلی جگہ بنی تھی، اور اسی شاہین باغ کے پروٹیسٹ کے لیے جناب شفاء الرحمہ خان صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے موقع کی مناسبت سمجھی کہ حکومت یہاں کے ہندوستان کے عدلیہ نے جب ان کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑا کر اور ویدھان سبھا چناؤ لڑا کر کسی طرح سے ان کی ضمانت ہو جاتی، کسی طرح سے ان کو بیل دے دیا جاتا۔ مسلمانوں سے درخواست بھی کی گئی، ریکویسٹ بھی کی گئی۔ جانتے ہو آپ شفاء الرحمہ خان صاحب کو ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن ٹکٹ ملنے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ NRC اور CAA کے لیے بندے نے بہت زوردار احتجاج کیا تھا۔ قوم کی فکر کرتے ہوئے، ملت اور امت کی فکر کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے انہوں نے یہ احتجاج کا حصہ لیا تھا۔ لیکن آج شفاء الرحمہ خان صاحب کا کیا حال ہوا؟ دلی کا چناؤ ہم سب کے سامنے ہے، القصہ مختصر، بہرحال آتے جائیے۔ اس کے بعد پھر NRC اور CAA کا مدعا کچھ دن تک تو ٹھنڈا رہا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کس کی؟ UCC کی، یعنی یکساں سول کوڈ کی۔ یکساں سول کوڈ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کی جب مہم چھیڑی گئی تھی، امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے، مسلم پرسنل لاء کے پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، ساری تنظیموں نے بیک وقت ایک جگہ آ کر سارے لوگوں کو جگانے کا کام کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی، مسلمانوں سے درخواست کی کہ مسلمانوں یاد رکھو تم سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن اپنی شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، قرآن کے ساتھ تحریفات اور نبی علیہ السلام کے احادیث میں دخل اندازی تم کبھی نہیں برداشت کر سکتے۔ تم مرنا گوارا کرو گے لیکن UCC کو قبول نہیں کرو گے، اور UCC کے جو نقصانات ہیں، بس تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ UCC کے نقصانات بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جب مولانا خالد شیخ اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، حضرت دامت برکاتہم کے سامنے UCC کے نقصانات جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بتایا، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، مولوی بھی کھل کے نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتے صاحب؟ کیوں سب کے زبانوں پر تالے لگ گئے کیا؟ مولانا دامت برکاتہم نے کہا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ نے واقعی جرأت اور بہادری کے ساتھ
قوم کے لوگوں کو سمجھایا اگر یکساں سول کوڈ پاس کر دیا گیا تو سمجھو کہ 18 سال کی عمر سے پہلے جو ہم اور آپ اسلامک لا کے مطابق اسلامک قانون کے مطابق اپنی بیٹیوں کی شادیاں کراتے نہیں کرا پاؤ گے، چونکہ یکساں سول کوڈ میں میرج ایکٹ کے تحت یہ قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اپنی بچی کی اور بیٹی کی شادی نہیں کرا پائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اس میں پراودھان بتایا گیا، دوسری کنڈیشن یہ بات بتا دی گئی، کیا جانتے ہیں آپ؟ جیسے آج چاہے حافظ واسف صاحب ہو، مولانا ظفرول صاحب ہو، یا علاقے کے جو امام صاحب ہو، جو مولوی صاحب ہو، کوئی بھی نکاح پڑھاتا بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یکساں سول کوڈ میں یہ بات ہے اگر مولوی صاحب قاضی صاحب نے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا بھی دیا تب بھی وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے، جب تک آپ لوور کورٹ جا کر میرج نہیں کرا لیتے تب تک آپ کی بیٹی کی شادی ویلڈ نہیں کرا دی جا سکتی۔ یہ یکساں سول کوڈ، لیکن کوئی نہیں جان رہا، کوئی اس کے لیے مہم بھی نہیں چھیڑ رہا، کسی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے۔ اور آؤ یکساں سول کوڈ کے نقصانات بتاتے ہوئے ایک بات آخری کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد 2-3 منٹ کی اور بات پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک بات اور سن لیجئے، ہمارے یہاں اسلام میں بہت اچھی بات یہ کہ اگر ہماری بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو گئی، مان کے چلو آج شادی ہوئی اور آج ہی رات میں اگر میرے داماد کا انتقال ہو جاتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹی کی جو عدت ہوتی ہے صحبت صحیحہ اگر ہو گئی، اس کے بعد کی جو عدت ہے، عدت گزرنے کے بعد ہم اپنی بیٹی کی دوسری شادی کراتے ہیں۔ یہی تو اسلام کہتا ہے، یہی تو اسلامی تعلیمات کہتی ہے، لیکن نہیں، یکساں سول کوڈ نے آپ کو ان چیزوں پر پرتیبند لگا دیا، ان چیزوں پر پابندی لگا دی، بلکہ یکساں سول کوڈ یہ کہتا کسی لڑکی کی ایک بار اگر شادی ہو گئی، اب اگر اس کے شوہر کا انتقال چاہے اسی دن ہو یا دوسرے دن ہو یا کسی دن ہو، اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح ہندو بھائیوں کے یہاں بیدوا رہ کر زندگی گزارتی ہیں ویسے ہی زندگی گزاریں گی۔ بتاؤ مسلمان اس قانون کو مان سکتا ہے؟ اس قانون کے مطابق اسلام میں رہتے ہوئے کیا اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ مجھے کوئی بھائی کلال بتا دے نہیں گزار سکتا۔ تو کیا ہے سلجھا پوری مسلمانوں، ہم سب تیار ہونا، جب اپنے اکابر کی آواز آئے گی میرے کانوں تک، چاہے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے مسلم پرسنل لا کے پلیٹ فارم سے ہو، یا اسی طرح امارت کے پلیٹ فارم سے ہو، ہمارے اکابر آواز دیں گے یکساں سول کوڈ کو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی شریعت میں دخل اندازی نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام اگر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتا، اور نبی علیہ السلام کے احادیث کے مطابق چلتا ہے۔ باقی اسلام میں اگر کوئی انٹرفیئر کرے ہم اسے قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں کو بتانا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کوئی مائی کلال پھیر کرنا چاہے نہیں کر سکتا، ہم اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم اپنا سر کٹا سکتے، اپنے گھر بار مٹا سکتے، لیکن ہم اسلام کو اور قرآن پر تحریفات دیکھیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ نہیں آپ کو انشاءاللہ تو جاگیں گے نا انشاءاللہ، جمعہ نماز پڑھ کے سو جائیں گے کیا؟ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ کب ہم ایک دوسروں سے جھگڑا کرتے ہوئے فارغ ہوں گے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ بس مجھے پرچی نہ ملنے دیجیے گا، میں اپنی طرف دیکھتا رہوں گا، جب آپ لکھو گے پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہ لوگ چاہے جو کہیں، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، بہرحال بہت ساری باتیں تھی، لیکن آخری بات مولانا شاہ عالم صاحب چترویدی ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور بہت دنوں کے بعد ہمارے علاقے میں آئے ہیں، اس لیے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا، اور میں خود چونکہ اس علاقے کا ہوں اس لیے آپ کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرماوے۔ آخری بات یہ کہہ رہا، یکساں سول کوڈ کے بعد ایک قانون، جس قانون کے لیے ابھی ہندوستان بھر میں اکابرین امت جگہ جگہ مشورے کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، جانتے ہو وہ کون سا قانون ہے؟ وہ قانون ہے وقف بورڈ پر سنشودھن بل۔ وقف بورڈ پر سنشودھن میں وقف بورڈ پر جو ہمارے پرکھوں نے اپنی زمینیں وقف کری تھی قبرستان کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، حافظ واسف صاحب آج اگر مدرسہ چلا رہے ہیں کس کی زمین پر چلا رہے ہیں؟ کسی بندے نے، اللہ کے بندے نے ان کے مدرسے کے لیے زمین وقف کی ہوگی جب تک کہ وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ لیکن جانتے ہو وقف بورڈ کا قانون اگر بن گیا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضلع کے کلکٹر کو
اس بات کی اتھارٹی دی جاتی ہے, اس بات کی پرمیشن اور اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ مدرسے کا ذمہ دار وہ جسے چاہے اسے منتخب کرے, مسجد کا سیکریٹری وہ جسے چاہے اسے بنائے, اسی طرح سے مدرسے کا, اسی طرح عیدگاہوں کا, یعنی وہ ساری جگہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے, وقف کی پراپرٹی, ان ساری وقف کی پراپرٹی پر کس کا قبضہ, کس کی نظر, حکومت کی نظر, کلیکٹر کی اجازت سے جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کے مسلمانوں نے ہند سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, تو مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلاتے ہو, مسلمان اس کو سہ لیتا ہے, مسلمانوں کے بچوں کی تم معاملے چینج کرتے ہو, مسلمان اس کو بھی سہ لیتا ہے, تو مسلمانوں کے لیے, مائنورٹیز کے لیے تم کوئی اچھی یوجنا نہیں لاتے ہو, مسلمان اسے بھی برداشت کر لیتا. لیکن مسلمان کبھی بھی اپنی شریعت میں ترمیم, قرآن پر کسی طرح کا بدلاؤ, شریعت میں ہیرا پھیری, اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا. نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرا وقت ختم ہوا چلا, بس میں آپ سب سے رخصت ہو رہا ہوں. اتنا کہتے ہوئے خدا را رمضان کا مہینہ قریب ہے, وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بات کرتا, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چیزیں ملیں پھر اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں, یہ ہٹ گرمی کہلاتی ہے. اس کے جاتے ہوئے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, شب برات کی تاریخ بہت قریب ہے, شب برات کی رات آنے والی ہے. ہمارے علاقے میں شب برات کی رات بہت خرافات ہوتے ہیں. خدا را خرافات نہ کریے, کام وہ کریے جو اللہ کا حکم ہے, کام وہ کریے جو نبی کے ارشادات ہیں, اس کے علاوہ کچھ مت کریے. حلوہ کھانا ہو حلوہ کھائیے, جو کھانا ہو وہ کھائیے, میں منع نہیں کرتا, لیکن حلوہ کھا کر رات بھر جلوہ نہیں دکھانا, بلکہ حلوہ کھاتے ہوئے بھی اگر حلوہ کھا بھی لے رہے ہو اس کے باوجود بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ اس رات کو عبادت کریے, چونکہ یہ وہ رات ہے. ایک روایت آتی ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ وہی رات ہوتی ہے جس رات کے منادی یہ آواز لگاتا ہے کوئی روزی روٹی میں بڑھوتری مانگنے والا ہے, کوئی اپنے مرحومین کی مغفرت چاہنے والا ہے, کوئی اپنی روزی روٹی میں کشادگی چاہنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادوں کو اللہ قبول کرتا ہے, لیکن 2-3 لوگ ایسے منحوس ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. وہ 2-3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا شخص وہ جس نے ماں کو ذلیل کیا, باپ کو ذلیل کیا, ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کری, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کری, یعنی ماں باپ کے نافرمان اولاد کی اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور دوسرا شخص وہ ہے جو کسی کی زمین پر قبضہ کرے, جو کسی پر جھوٹا کیس کرے, جو کسی کے لیے جھوٹی گواہی پیش کرے, ایسے شخص کو بھی اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنی ہے, اور قدردانی کرتے ہوئے قبرستان کو چراغاں کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں قبرستان کو چراغاں نہیں کرنا ہے. جاؤ دکانوں میں جا کے دیکھو, موم بتی کی ایسی فیکٹری ہے, پوچھو کیا ہو رہا ہے, کہنے لگے کہ ارے شب برات جو آ رہی ہے, ارے شب برات آ رہی ہے کیا ہو رہا, کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں, مرحومین کی روحیں آتی ہیں, ان کو جو غذا پسند وہ غذائیں دی جاتی ہیں. صاحب یہ سب بکواس ہے, یہ سب دھکوس ہے, یہ سب شریعت کے خلاف ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, روحیں کسی کی نہیں آتی ہیں. روح تو ایک بار جو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جمع ہو گئی, اور وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم کریں گے جبھی واپس آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرا وقت مکمل ہوا چلا. آپ سب سے گزارش ہے اپنے آپ کی حفاظت کریے, وقت رہتے ہوئے آنکھیں کھولیے, اکابرین امت کی آواز پر لبیک کہیے. یہ یوسیسی کا قانون ہمارے سروں پہ بہت خطرناک لٹک رہا ہے. اس قانون کے لیے, اس قانون کے خلاف میں, اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو جوانی کی عقل میں تیش کھا کر بات کرتا